السلام علیکم دوستو، جان لو جب تمہارا رب اپنے کسی بندے کی زندگی میں مشکلوں کو ختم کر کے بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کے کچھ خاص اشارے اور نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اور یقیناً تم بھی اگر اپنی زندگی کے انتہائی مشکل اور کٹھن دنوں کا سفر کر رہے ہو اور ہمہ وقت اپنے رب سے دعا اور کامیابی کی ہر طرح کی تدبیر بھی کر رہے ہو، کسی بھی طرح یہ آزمائش اور صبر کا دور ختم ہو کر زندگی کا راستہ بہترین موڑ کی جانب روا دوا ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بن جائے، تو جان رکھو تمہارے رب نے انتہائی حکیمانہ طریقے سے زندگی کے ہر موڑ کے ظاہر میں ہر طرف وہ آثار اور نشانیاں پھیلا کر رکھی ہوئی ہے جو حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ بادلوں کو دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں میں آپس میں جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف یعنی بڑا ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اسے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے، اور بادلوں میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو کیرا کر دیتی ہے۔ عقل رکھنے والوں میں ان کی بڑی نشانیاں موجود ہے۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے پانی برسایا، یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً ان میں ایک نشانی موجود ہے۔ جان رکھو تمہارا گزرا ہوا کل تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا، تمہارے رب کے منصوبے تمہاری عقل اور گمان سے بھی بالاتر ہے۔ جان لو جب تم زندگی کے سنجیدگی کے ساتھ حقیقت پانے کی جستجو کرتے ہو نا، تو تمہیں یقین کی امتنان بخش بنیادیں مل کر ہی رہ جاتی ہے، وہ تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں کرے گا۔ چاند رکھو تمہارے رب کے قانون میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا، ہر بات پہلے سے کتاب میں لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے، کیونکہ تمہارے شک خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ بس تم اس بات کا پورا یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا ہی دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کا حصہ یا مقدر ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ جان رکھو کیا تم نہیں دیکھتے کہ زیادہ تر پریشانیاں صرف تمہارے وہم اور تمہاری سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ ہاں، پر کچھ امتحان ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے تم نے زندگی کے بڑے بڑے سبق سیکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے کسی چیز کی خواہش کی وہ تمہیں نصیب نہیں ہوئی؟ کیا وہ ہر بار تمہارے لیے راستہ نہیں نکالتا؟ جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ آسمانوں کا مالک تمہارا نگہبان ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اگر وہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا، وہ بے حال اور ناتواں تھے، ہم نے سائے کیے، اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے، صحت مند ہونے تک وہ اسی درخت کے سائے میں ہم نے ان کی پرورش کی۔ چاند رکھو بڑی منزلوں کے مسافر اپنا دل چھوٹا نہیں رکھتے، تمہارے رب کے پاس وہ بہترین راستے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو آپ کو گھرے ہوئے ہیں، اور جتنی کوشش کرتا ہے اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائے تو تم اپنا یقین، اپنا توکل اور اپنا اعتماد کو مضبوط بناؤ، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے، تو امید بھی صرف
صرف اسی سے وابستہ رکھو۔ جان رکھو یہ دنیا والوں سے کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب تم اپنے خالق کے آگے عاجز ہو کر اسے مناتے ہو نا، اس کی طاقت اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہو نا، تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے، جو لوگ عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں نا، اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جب وہ بہترین کرنا چاہتا ہے نا، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے، راستے ہموار کر کے تمہیں سر بلند کر دینے والا ہے۔ جان رکھو جب تمہارا رب کسی زندگی میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے نا، تو اسے کچھ خاص اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت کو ڈالتا ہے، کیونکہ تمام طرح کی طاقت کا چشمہ تمہارے رب کی ذات ہے، اس کی مشق آب حیات ہے جو زندگی کے لیے نئی تازگی ہے۔ جان رکھو زندگی میں آنے والا سخت اندھیرے کبھی بھی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، ہر ایک مشکل، ہر حالات کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ جب مشکلات پھیل جاتی ہیں نا، تو اللہ کی رحمت کا آفتاب ضرور روشن ہونا ہے، اور یاد رکھو حالات کتنے ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہو، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی کو بہترین موڑ کی طرف پھیر دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا رب اپنے حکم کی تابعداری کرنے والوں کو کبھی بھی بے سکون اور محروم نہیں چھوڑتا۔ جان لو جب تمہارا رب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلے تمہارے سارے منصوبوں کو توڑ کر ان چیزوں کی حقیقت تم پر کھولتا چلا جاتا ہے، تاکہ تم آنے والے طوفانوں کو سمجھ سکو، پھر وہ خود تمہاری زندگی میں ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت جلد وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو آپ کے لیے حقیقی سکون اور خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ جان رکھو تمہارا رب نوازتا ضرور ہے، لیکن ان میں وقت کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ عطا بڑی کمال کی کرتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ راستے روکنے والے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جان رکھو وہ سب تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے کرتا ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تم نہیں کہہ پاتے، وہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے بندے سے پیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے آئے اور اسے اپنی عرضی سنائے۔ مطمئن ہو جائیے، اس مہربان رب کا چنا گیا وقت بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بن کر تمہیں وہ سکون عطا کرے گا جس کے تم متلاسی ہو۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دعائیں ضرور کرتے ہیں، اللہ آپ کی ہر لائن کے مسائل کو حل فرما دے، زندگی میں حیاتاً طیبہ والی نصیب فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا اظہار خیال ضرور لکھ دیا کریں، سچی اللہ نے آپ کے دل کو سکون کا ذریعہ اس ویڈیو کو بنایا ہو، بس ایک لائک کی گزارش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔